عبادت کی رات ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک صرف ایک ہی کام اس کو دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس طریقے سے کرے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ دوسرے انسان اس انسان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارے۔ اللہ اگر چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا نبی بنا کر، اللہ اگر چاہتا تو جنات کو بھیجتا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرے۔ تو آئیڈیل ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی زندگی کے ساتھ لے لیں گے تو یہ بات 100% کہی جا سکتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو باتیں کہنی تھی بہت ساری باتیں آپ کو کہہ دی گئی، 2-3 باتیں آپ سے کہنی ہے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین کے بندے پر 2 حق ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العبد۔ آسان الفاظ میں کہیے کہ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، دوسرے بندے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نیک کام کو کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حق العبد، بندے کا حق ہے، کہ ایک انسان کا دوسرے پر کیا حق ہے۔ ماں باپ ہے تو اولاد کے متعلق کیا حق ہے، اولاد ہے تو ماں باپ کا اس پر کیا حق ہے، رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کا رشتہ داروں پر کیا حق ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ میں رہنے والا، ہمارے کام کے اندر کام کرنے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا، ہمارا دوست کا ہم پر کیا حق ہے، یہ ہوتا ہے بندے کا حق۔ اللہ اپنا حق معاف کرے یا وصول کرے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف طور پر دنیا کے اندر تمام انسانوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ میں بندوں کے معاملات کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں تم ادا کرو گے تو یہ امید اور گارنٹی ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے اس میں ڈاماڈول کیا، اس میں جو ہے تو کام چوری سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی صبح ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا تھا۔ ایک بڑے عالم صاحب تھے، مولانا کی زندگی تو ہم کو پتہ ہی ہوتی ہے، صبح شام اور رات دن بھر ان کو کام ہی رہتا ہے، نماز پڑھانا، ذکر و اذکار، تلاوت اور مسجد مدرسہ وغیرہ، وہ کام پوری زندگی کرتے رہے۔ نمازوں کا اہتمام، تذکیر، تعلیم، تبلیغ، ساری باتیں ان کے پاس رہی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ مولانا بڑے پریشان ہیں اور عذاب کے اندر مبتلا ہے، بڑی دھوپ کے اندر مولانا پریشان ہے، دھوپ ہے، نیچے سے اوپر سے ہر طرف سے جو ہے تو دھوپ لگ رہی ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے، بے چین حال ہے۔ حالانکہ اس شاگرد نے کہا آپ تو بڑے عالم دین تھے، وعظ کرتے، تقریر کرتے،
اور خدمات انجام دیتے، لیکن آپ کے ساتھ یہ کیا حال ہوا؟ تو مولانا نے کہا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی چیز کی وجہ سے مجھے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ یہ کہ میں نے مرنے سے 2-3 دن پہلے اپنے پڑوسی کے پاس سے ایک سوئی لی تھی. 1000 1500 لاکھ اور کروڑ کی بات نہیں کہ کروڑوں لے کر کھا کر ڈوب گیا اور انتقال کر گیا، اب کوئی دینے والا نہیں. صرف ایک سوئی کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی سوئی میں نے لی اور کام کر کے اس کو اپنے الماری میں رکھ دیا، واپس کرنا بھول گیا. بس اس کو چھپایا بھی نہیں، چوری بھی نہیں کیا، صرف واپس کرنا بھول گیا. اب خواب کے اندر استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جاؤ صبح جب ہوگی تو ہمارے گھر والوں سے کہنا کہ فلاں الماری کے فلاں جیب کے اندر خاکے کے اندر یہ سوئی رکھی ہوئی ہے، اس کو واپس کر دو. صبح شاگرد آتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں. گھر والے یہ سن کر جو ہے تو اس سوئی کو نکال کر شاگرد کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ شاگرد جاتا ہے، اس سوئی کو واپس اس پڑوسی کے پاس دے کر آ جاتا ہے. پھر جب دوسری مرتبہ دوسری رات میں شاگرد سوئے، پھر استاد جی خواب میں آتے ہیں. خواب میں استاذ کو دیکھتا ہے کہ بڑی حشاش بشاش ہے اور جنت کے اندر آرام فرما ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کے اندر لگے ہوئے، ساری چیزیں جو جنت کی نعمتیں ان کو مل رہی ہے. تو شاگرد سے استاد کہتے ہیں کہ آپ نے اس سوئی کو واپس کر دیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے عذاب کو کم کر دیا، ختم کر دیا. ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کہ میں صبح سے لے کر شام تک کس کے جیب میں ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈال کر اس کے رقم لے لیتا ہوں. میں نے بنگلہ کھڑا کر دیا ہزاروں روپے کا، کتنے روپے میرے خود کے اس کے اندر حق کے ہیں اور کتنے ناجائز طریقے کے اس کو لے لیا ہے. یاد رکھیے ہم بنگلے بنا تو لیں گے، رہ تو لیں گے، لیکن ایک بات ہماری اور سب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو عذاب اور حساب اور کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم سب حساب اور کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے مرنے کے بعد. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے تو جلا دیا جائے گا اور راکھ پھینک دی جائے گی اور بس ختم ہو جائے گا، یہ عقیدہ ہے نہیں. ہم یہ نہ سوچیں اور یہ سوچ کر ہم زندگی بھی نہ گزاریں کہ ہمیں جو ہے تو مٹی کے اندر بس ختم کر دیا جائے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. ایسا اگر کوئی عقیدہ لے کر زندگی گزارتا ہے تو وہ خود سرے سے کافر ہے. اس لیے کہ ایمان والا یہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر. آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے. جب آخرت کے دن پر ایمان ہے تو یہ دنیا کے اندر یہ ڈاماڈول کیسے چل رہا ہے، دنیا کے اندر ناجائز کمائی کیسے کمائی جا رہی ہے. آج میں اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لوں گا جوا اور سٹے کے ذریعے سے، پتے کی کمائی کے ذریعے سے اور حق حلال کی کمائی کے ذریعے سے بھی میں بھر سکتا ہوں. جہاں میں دن بھر میں جا کر 200 روپے آرام سے حلال کی کمائی کما سکتا ہوں، وہاں پر میرے لیے چھوٹ بھی ہے کہ 2000 روپے بیٹھے بیٹھے میں کما سکتا ہوں سٹے کے اندر جا کر، جوئے کے اندر جا کر اور پتے لگا کر اور آنکڑے لگا کر. لیکن میں یہ راستہ نہیں اختیار کرتا، اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھ کو دوبارہ حساب اور کتاب دینا ہے. تو اس کے لیے میں حلال کمائی کماؤں گا، چاہے مجھے 100 روپے ملے، چاہے مجھے جو ہے تو ایک دن اللہ کے لیے فاقہ برداشت کرنا پڑے. اور میرے عزیزوں اور دوستوں، آج دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، ہمارے اس ملک کے اندر شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پر فاقہ نہ ہو. اللہ ہر ایک کو بہترین مرغے اور مسلم کھلا رہا ہے، بہترین بریانی اور دال باٹی اور گوشت کھلا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے. اس کے باوجود پھر ہم نافرمانی پر کیوں اتر آئے؟ تو اس لیے آج کے اس رات کی ایک بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حقوق اللہ کو ختم کر دیں. یہ اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرے اور حقوق العبد کو پورا کرے. حضرت مولانا نے ایک بات کہی ابھی کہ اس رات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. احادیث کی روشنی کے اندر وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ 7 لوگ، سب سے پہلے اس کے اندر ایک کافر.
کفر کرنے والا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا. معاف کیجیے گا یہ رات جو ہے تو بیان کی رات نہیں ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم ان تمام باتوں سے ابھی اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں. صبح ہونے کا انتظار کریں ہی نہ بالکل، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کسی کو بھی کوئی 100% گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح ہو کر جو ہے تو زندہ رہوں گا. کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے اس مجلس کے اندر. تو پھر ابھی اور اسی رات کو غنیمت سمجھ لیا. سب سے پہلے ہم کفر اور شرک سے توبہ کریں اور اللہ کی بڑی جو ہے تو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. دوسرے یہ کہ کینہ رکھنے والا مسلمان ایک دوسرے سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے. ہم ایک دوسرے سے آزو بازو میں پڑوسی رہتے ہیں، لیکن دیکھ رہا ہے سب ترچھی نگاہوں سے کیا آج گھر کے اندر پکا ہے، اس کی کیا جو ہے تو لایا گیا ہے. ایک دن نہیں جو ہے تو میں اپنے بازو والے کو دینے کے لیے تیار. ایک سروا جو اچھا میں پکاتا ہوں گھر میں، کبھی میں نے اپنے بازو کے گھر میں پلیٹ بھر کر نہیں بھیجا. حالانکہ پیارے نبی کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. ہر کوئی جو ہے تو آرام سے کھا رہا ہے، کبھی کسی پڑوسی کے ساتھ جو ہے تو ہم نے احسان کا معاملہ نہیں کیا. اسی لیے آج سے ہم عمل کر لیں کہ ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں. کبھی پوچھیں ہم کبھی جا کر پڑوسی سے، کب تک جو ہے تو جان چڑھا کر ایک دوسرے سے رہے گا. اس لیے پڑوسی کا حق ادا کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ ناحق قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، آج کل یہ معاملات بہت چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے قتل کی تک نوبت آ رہی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے تو ذرا سی زمین آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے تک دوڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی قتل تک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی. صرف ایک بالشت زمین کی بنیاد پر ہم بنداروں کی جو ہے تو لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ قتل کرنے والا بھی آج کے اس مجلس کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے زنا کرنے والا، زنا کی اتنی تفصیلات ہیں قرآن کے اندر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ زنا جو ہے تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. زنا انسان آنکھوں سے بھی کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے، اپنے زبان سے کرتا ہے. یہ ساری چیزوں سے زنا انسان کا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا زنا الگ الگ ہے. العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور زنا اس کا کیا ہے کہ نامحرم کو دیکھتا ہے. بوڑھا بھی ہو گیا ہے پھر بھی ایک جوان لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ادھر جو ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، پھر بھی ایک جو ہے تو ناجائز نظریں گھما رہا ہے ادھر ادھر کی طرف. تو اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول کے اندر رکھیں. اور اسی طریقے سے زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ پیر زنا کرتے ہیں، اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ کبھی بیان کی جائے گی. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا، کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ذرا سی بات پر توڑ کر رکھ دیتے ہیں. آج ہم نہیں دیکھتے ہیں، خود ہمارے اس گاؤں کی بات ہم لے لیجئے، برا نہ مانیے. ہماری جو ہے تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کہیں، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. بیماری جب انسان ہو جاتا ہے گولی کھانی پڑتی ہے، چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کی طبیعت کیوں نہ ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے تو رشتہ داروں کے اندر بہت طریقے سے نا اتفاقیہ ہو گئی ہے. 4-5 مہینے نہیں ہوتے شادی کر کے ایک نئی دلہن کو لانے کے لیے، ارے وہی شادی جس کے اندر ہم نے کروڑوں روپے کا خرچ کیا، ارے وہی شادی جس کے اندر ہم نے ہزاروں کو دعوت دے کر لے کے گئے، 5 مہینے نہیں ہو رہے شادی کو، اور شادی جو ہے تو ختم ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ طلاق ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. یہ قطع رحمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قطع تعلق ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قطع تعلق سے بچنا ہے. ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے چلے، معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے چلے. ہر جگہ غصے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہر جگہ انسان کو آنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ اس بات پر بھی ہمیں جو ہے تو دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، ہم میں سے ہر کوئی نوجوان ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ
ہر ایک نے جو ہے تو بالکل اونٹ کی ٹانگ کی طرح اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا فٹ جو ہے تو اس نے باندھا ہوا ہے اپنے شلوار کو. ہوا پاس ہونے کے لیے اس کی شلوار سے جگہ نہیں ہے, اتنی مضبوط اور ٹائٹ اس نے پینٹ کر کے رکھا ہے. ایسی شلوار اس نے باندھا ہے کہ وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی جو ہے تو سرنگ نظر آتی ہے. اس کی نماز تو خود خراب, دوسرے کی نماز تک اس کی خراب ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو اچھا لباس پہننے کی ضرورت ہے. حدیث قرآن کریم کی خود آیت مبارکہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہم جب مسجد میں جائیں اپنے آپ کو سنوار کر رکھے. صرف باہر ہم جائیں گے تو باہر سنوارنے کی بات نہیں کہی گئی, بلکہ مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم جو ہے تو اچھا لباس پہن کر ہم مسجد میں آئیں. تو اس بات پر بھی ہم دھیان دیں. اور یہ ہمارے جو نوجوان ٹخنوں سے نیچے شلوار پہنتے ہیں, یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نیچے ٹخنوں کے نیچے جو ہے تو شلوار ان کی رہنی چاہیے. تو یہ ہمارا غلط معاشرے کے اندر یہ رواج چلا ہے کہ مردوں نے, نوجوانوں نے بھی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہے. اور آج جو ہے تو فطرت پھر سے پلٹ کر آئی ہے. ایک یہ چلا ہے معاشرے کے اندر, ایک ایکٹنگ کہہ لیجئے, اس کو ڈیزائن کہہ لیجئے, یہ کہ ایک کٹ آئی ہے معاشرے کے اندر جو ٹخنوں سے اوپر آج جو ہے تو لایا جا رہا ہے. اس کو ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہننے کی ایک وہ رواج چلا ہے, تو وہ بھی آج معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, ہمارا پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہی رہنی چاہیے. کیوں کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ اس رات کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم آج ہی سے یہ ارادہ کر لے کہ آج جو ہے تو ہم اپنی پینٹ کو قطر کر رکھ دیں گے جو پینٹ ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اگر میری پینٹ کو قطرنے سے, تو اس سے اور بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے میرے لیے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے صرف میرے پینٹ کو اوپر کرنے سے. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے تو اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا, ابھی حضرت نے کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد دوسرا جو حق بیان کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور آخری شخص یہ ہے کہ شراب پینے والا, ایک بات اس کے اندر ایسی ہے کہ گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے. اس 5 منٹ کی مجلس میں سب تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی ہے. صرف ہوائی انداز میں یہ ہے کہ شراب پینے والا اور زنا کرنے والا, قطع رحمی کرنے والا, جو ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کرنے والا, یہ سارے لوگ جو ہے تو اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ اعلان جو ہے اللہ رب العالمین ہر رات کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات میں, شب قدر میں, شب معراج میں ہی اللہ جو ہے تو بندوں کے پاس آتا ہے اور اعلان کرتا ہے, بلکہ زندگی کے جس کسی رخ کے اندر ہمیں موقع مل جائے اللہ سے دل لگانے کا, اللہ سے بات کرنے کا, اللہ کا در 24 گھنٹے کھلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی پنچایت کا دروازہ بند ہے, ابھی جو ہے تو سب سرکاری کرمچاری سوئے ہوئے, اللہ کے یہاں کوئی کرمچاری نہیں ہے. اللہ کا دربار ہمیشہ 24 گھنٹہ کھلا ہوتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا ایک موقع ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے 3 جو ہے تو دعائیں اس رات میں مانگنا ہے, اور 3 باتیں اس رات میں ثابت ہیں. 3 دعائیں کون سی ہیں؟ 3 دعا, اس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی, اللہ رب العالمین جب سورج غروب ہوتا ہے, ڈوب جاتا ہے, اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ, کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے. ہم سب یہاں مل کر تو مانگ ہی لیں گے, لیکن انفرادی شکل میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. سب کے سامنے رکھ دیا, اب ہمیں اکیلے انداز میں, رات تو ابھی ختم نہیں ہوئی, رات بہت بڑی ہے, جب بھی ہمیں موقع ملا رات میں تو اللہ سے مانگے, انفرادی انداز میں بھی, اجتماعی شکل میں بھی. پہلے نمبر. دوسری بات کہ حل من مستغفر فارزق لہ, حل من مسترزق فارزق, ہے کوئی رزق کو مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کی تنگی کو دور کروں.
آج ہم میں سے کون ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں بالکل بے فکر ہوں رزق کے اعتبار سے، میں اگر 10 دن گھر پہ نہ جاؤں تو 10 دن میں آرام سے جو ہے تو گھر پر بیٹھ کر کھا سکتا ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک جو ہے تو رزق کو لے کر پریشان ہے اور سرگردہ گھوم رہا ہے دنیا کے اندر. تو اس کے لیے ہمیں رزق کو مانگنے کی ضرورت ہے. اور تیسری یہ کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہم عافیت مانگیں. یہ 3 چیزیں مانگیں اور 3 چیزیں اس رات میں ثابت ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اس رات میں قبرستان جائیں، اور ضروری نہیں کہ ابھی جا کر بھیڑ لگائیں قبرستان کے اندر. جب پوری زندگی کے اندر جب بھی شب برات آئے اور جب بھی ہم موقع پائے تو رات میں ہم جو ہے تو قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، 4 قل پڑھیں. اور سب سے زیادہ جو ہے تو ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. 1 منٹ کے اندر پورا قرآن پڑھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے. صرف 3 مرتبہ ہم قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہم جو ہے تو پورے مرحومین کو پہنچاتے. اور دوسرا یہ کہ اس رات کے اندر ہم دعا کریں، استغفار کریں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، گڑ گڑائے اپنے انفرادی انداز کے اندر. ہم یہاں تو بیٹھ کر تلاوت کر لیں گے، لیکن جب ہماری یہاں سے دعا ہو جاتی ہے تو ہم گھر پر جائیں. گھر پر جانے کے بعد جو ہے تو مصلی بچھائیں، کبھی گھر پر بھی تو اپنا جو ہے تو اثر دکھائیں، گھر والوں کو بھی لے کر آج جو ہے تو خوب مانگے اللہ سے. اپنے بیوی کو بازو میں بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں اور یہ کہیں کہ آج ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے. اور وہ مانگنا ہے کہ جو ہے جب تک اللہ ہماری مغفرت نہیں کرتا تب تک ہم کو مانگنا ہے. سب ہمارے جو ہے تو آنسو گرنے چاہیے، بچوں کے آنسو، بیوی کے آنسو، خود ہمارے آنسو، اتنے آنسو ہم گرائیں کہ اللہ رب العالمین پر رحم آ جائے اور اللہ ہم کو آج کی رات مغفرت کر کے چھوڑ دے. اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تو صبح کا روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، بس رکھیں گے تو اللہ ثواب دیں گے. یہ ساری باتیں تھیں، بہت ساری باتیں، لیکن کبھی آپ کو بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا